جس کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ اس بات کو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ جنہوں نے درد بھرے انداز میں ہمیں پیغام دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ماں باپ حیات ہوتے ہیں تو ہمارے پاس قدر نہیں ہوتی، چلے جاتے ہیں تو بولتے نہیں ہیں، آنسو بھی آتے ہیں۔ تو پھر آنے جی میاں صاحب نے شعر بھی سنائے، رسول شاہ جی نے شعر سنائے، جب حیات ہوں تو ان کی قدر کر لینی چاہیے۔ جب وہ حیات ہیں تب آپ کو حج کا ثواب ملنا ہے، جب وہ حیات ہیں تبھی آپ ان کی خدمت اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جب جن کی حیات ہیں وہ آج نیت کر گئے کہ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے، ماں باپ کی زیارت بھی کریں گے، ان کی تعظیم بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جن صاحب کی والدہ سے بدتمیزی چل بسی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ سیدہ کائنات مختومہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں میں ان کو شامل فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ وقت کی قلت ہے اور ٹائم بالکل مختصر ہے تو میں نے اپنی حاضری کو بالمختصر کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہر شخص چاہے وہ جس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے جی، چاہے وہ سنی ہے، جو کوئی بد مذہب ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، جب وہ رب کی برگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھے، وضو کیے، سر پہ ٹوپی رکھے، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، نظریں جھکائے، جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تو پھر آگے چل کے یہ پڑھتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کا ترجمہ یہ فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اس کی مثال میں سمجھاؤں آپ کو فوراً سمجھ آ جائے۔ ایک شخص یہاں سے مدرہ کی طرف سفر کو اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت مدرہ کو راستہ کون سا جائے گا، تو ہم اس کو بتائیں گے کہ راستہ دو قسم کا، دکھانا اور چلانا اور ہوتا ہے۔ دکھانا یہ کہ آپ یہاں سے نکلیں گے، گلی موڑیں گے، دوسری گلی موڑیں گے، تیسری موڑیں گے تو آپ روڈ پہ چڑھ کے تو آپ مدرہ کی طرف روانہ ہو جائیں، یہ ہے راستہ دکھانا۔ اور ایک ہے راستہ چلانا، چلانے کے مطلب میں اور آپ اس کو آگے تک بالکل روڈ کے اوپر چھوڑ کے آئیں کہ یہ روڈ ہے، یہاں سے آپ ڈائریکٹ یہ روڈ کے اوپر آپ چل چکے ہیں، یہ راستہ سیدھا آپ چلتے جائیں گے تو آپ مقام پر پہنچ جائیں گے، یہ ہے راستہ چلانا۔ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ جب راستہ فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو گویا کہ جو راستہ چلانے کا بتایا اس پر امام الانبیاء کا یہی راستہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کا بھی یہی راستہ ہے، اور اللہ کے ولیوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ اب ہر بندہ دعا تو یہی کرتا ہے، توجہ میں تو رکھیے گا، جب ٹائم پورا ہوگا تو مجھے آپ نے بتا دینا، میں ختم کر دوں گا، اس سے پہلے دسترخوان کوشش کیجیے کہ نہ لگائیے، بات قرآن کی ہو رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے فرمان کی ہو رہی ہے، بیچ میں ڈسٹربنگ نہ ہو جائے۔ اب سیدھا راستہ چلا، یاد رکھیں راستہ دو قسم کا ہے، اس کی علماء نے تفصیل فرمایا کہ ایک ہوتا ہے اراء طریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا ایصال الی المطلوب، راستے تک پہنچا دینا۔ اراء طریق یہ انبیاء کا شیوا، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت پاک کا طریقہ، اور اللہ کے ولیوں کا، اور آج تک جو امت ہے، جو قیامت تک امت راہ راست پر ہوگی، اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اراء طریق کر سکتی ہے اور راستہ دکھا سکتی ہے۔ یہ امت کے ساتھ، بندوں کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ایصال الی المطلوب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ ایصال مطلوب ہوتا ہے کہ مطلوب تک پہنچا دینا، مقصد تک پہنچا دینا، ہدایت تک پہنچا دینا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ ہی چاہتا ہے کسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جس کو ہدایت اراء طریق مصطفیٰ جان رحمت ہدایت دے دے وہ ہدایت پر ہی ہو جاتا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے تو کفار کو دعوت دی کہ امت کے اندر بھی دو امت ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت عام ہے، اس میں مسلمان بھی شامل، کافر بھی شامل ہیں، اور امت اجابت وہ ہے جو نے حضور کو دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھا، نبی پر ایمان لے کر آئے، وہ ہے امت اجابت۔ اب حضور علیہ السلام اکثر یہ دعا کیا کہ اللہم ثبت قلبی علی الایمان، اے مولا
میرے ایمان کو ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. ہم مصطفیٰ جان رحمت کو دعا کریں تو گویا کہ امت کی تعلیم کے لیے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایمان تو پہلے سے ثابت ہے. آپ کے سر ہمیں ایمان ملا وہ تو پہلے سے ثابت ہوتا ہے. گویا کہ حضور علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی یہ دعا کرے کہ ہمیں ثابت رکھ ایمان پر، تو میرے امتیوں تم پر زیادہ لازم ہے کہ تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کیا. اب بندہ نماز بھی کھڑا ہوتا ہے اور ہر نماز بھی یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کی ہے مولا ہمیں ہدایت نصیب فرما. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر ہیں. ایک مسلک والا کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر، دوسرا کہتا ہے ہم سیدھے راستے پر. لیکن آیت کے اگلے جز میں رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ سیدھے راستے والے ہیں کون؟ کہیں سبحان اللہ. اپارلے بندے کے آگ سے سبحان اللہ. قرآن سنیے گا، لطیف جلالی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پھر سنیے گا. رب نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اہدنا الصراط المستقیم. اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کن کا کہیں؟ کن لوگوں کا سیدھا راستہ یہ جناب اور توجہ کرنی ہے. فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان کا کہیں کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. اے مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام. اے مولا انعام کن پر گئے، غضب کن پر گئے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن یہ تو بتا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا گئے وہ لوگ کون ہیں؟ کھڑتے نہیں ہوگی سبحان اللہ. کیل صاحب بطوڑے محلے لگا انڈیا کو سبحان اللہ، پھر مزین شیعہ کو سبحان اللہ. فرمائے مولا جن لوگوں کو تو انعام کیا گئے وہ لوگ کون گئے؟ اور قرآن سے پوچھتے گئے، قرآن بتا رہا گئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین. فرمائے جن پر تو نے انعام کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا گئے، جو رسول کی اطاعت کرنے والا گئے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، شہید تو وہ لوگ ہیں جن پر مولا نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا گئے. اب وہ لوگ کون ہے؟ فرمایا مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء گئے جن پر اللہ کا انعام ہوا گئے، جن پر اللہ کے انعام ہو. اللہ کے نبی جن پر اللہ کا انعام، اور جن پر سب سے بڑا انعام وہ کون گئے؟ وہ میرے آقا امام الانبیاء حضور جانے کا انعام. کون سے نبی جس کے بارے میرے ماں فرماتے ہیں کہ سب سے اولا کو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا کو بالا. بڑا آسان کلام ہے، بچے کو آتے ہم چھوٹے ہوتے اس وقت بھی یہی کلام، آج بھی یہی کلام کہ سب سے اولا کو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا کو بالا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا
رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلے رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ارے چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا فرمایا رب ذوالجلال جن پر انعام کیا وہ کون لوگ؟ فرمایا من النبیین نبیوں میں سے اللہ نے ان پہ انعام کیا، اس کے بعد کون لوگ؟ فرمایا والصدیقین جو سچے ہیں، جو صدیقین ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا۔ بالکل 5 منٹ ہوتی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ میں تاکہ کر سکتے گفتگو ڈٹار ہو جائے۔ فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی، دوسرے کون؟ فرمایا جن پر اللہ نے انعام کیا وہ صدیقین، تیسرا فرمایا کون؟ فرمایا والشہداء جو شہید ہیں ان پر اللہ نے انعام کیا، اور آخر فرمایا والصالحین جو نیک لوگ ہیں اللہ نے ان پہ انعام کیا۔ گویا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کا ذکر، سب سے پہلے انعام اللہ نے اپنے نبی پہ کیا، اس کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، سبحان اللہ، سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد ابوبکر صدیق، فرمایا والصدیقین، قرآن کا بھی انداز دیکھیے جناب والا، پہلے قرآن، پھر نبی کا ذکر، پھر فرمایا ابوبکر صدیق کا ذکر۔ گویا کہ صدیق پاک رضی اللہ عنہ آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، افضل ہونا اس آیت سے ثابت ہے کہ ابوبکر صدیق صحابہ میں تمام سے افضل ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ کوئی تفسیری نہیں ہونا چاہیے، سنیوں کو بالکل نارمل جو عقیدہ ہے پہلے ابوبکر صدیق ہے، یہ دیکھیں زمانہ مس کلندر ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، یہ میرا آقا نے فرمایا، صحابہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں، تمہارا علی پاک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جس کی مائیت میں نماز پڑھیں اس کو علی پاک کہتے ہیں، اور جس جو آگے جماعت کرانے والا اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جناب ابوبکر صدیق، اس کے بعد فرمایا شہداء، شہیدوں پر اللہ نے انعام کیا، حضرت عمر پاک بھی شہید، حضرت عثمان پاک بھی شہید، حیدر کرار، مولا کائنات، مولا کل، حضرت سیدنا علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اللہ نے انعام کیا حضرت ابوبکر صدیق پر، اللہ نے انعام کیا حضرت عمر فاروق اعظم پر، اللہ نے انعام کیا حضرت عثمان غنی پر، اللہ نے انعام کیا شہید اعظم حضرت مولا علی پاک، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ عنہ، کون سے علی، کون سے علی جن کے بغیر 5 تن مکمل نہیں ہوتے، جن کے بغیر 4 یار بھی مکمل نہیں ہوتے، فرمایا اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ اور آخری بات کیا ہے؟ فرمایا ان پر جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون؟ فرمایا والصالحین، صالحین سے مراد نیک لوگ، نیک لوگ سے کون کون آتے؟ امام حسن بصری، امام اعظم ابو حنیفہ، میرے پیر پیرا میری شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسین